میں ایک اور جماعت آپ کے مسلک کی بہت بڑی، جس کو دعوت اسلامی کے نام سے سب جانتے ہیں، اور مولانا علی اسد عطاری صاحب جن کو آپ امیر اہل سنت بھی مانتے ہیں، آپ کا بھی دعویٰ یہ ہے، ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ وہ بھی فکر رضا کے پاسبان ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے مسلک میں ایک شخصیت علامہ کوکب نورانی صاحب نے عرفان شاہ صاحب سے سلام کیا تو ایک فتووں کی بھرمار کھل گئی اس بات پر کہ انہوں نے رافضیوں کو سلام کر لیا تو یہ بھی رافضی ہو گئے ہیں، حالانکہ بقول آپ کے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو فتویٰ نہیں ہے۔ بہرحال چلیں، وہ چلیں رافضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اگر مصافحہ کرنے سے عقیدہ بدل سکتا ہے تو دعوت اسلامی کے ہاں سب سے پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لیتے ہیں، وہ جاتے ہیں ہندوؤں کے مندر میں، وہاں پہ چڑھاتے ہیں چڑھاوے، پھر اس پہ توبہ رجوع بھی نہیں کرتے، آپ خود مفتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ شرعی توبہ رجوع بنتی ہے۔ اس کے بعد وہ دعوت اسلامی کے پاس آتے ہیں، دعوت اسلامی بطور اعزازیہ ان کو امامہ شریف پہناتی ہے، دستار بندی ان کی کرتی ہے۔ اسی طرح مراد شاہ صاحب، نظریات عقیدے ان کے کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، ابھی 9-10 محرم گزرا، آپ نے دیکھا وہ کہاں کھڑے تھے۔ ہاں بالکل اسی طرح کمران ٹسوری صاحب، وہ ایک شخص تھا عقیل غرابی غالباً، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کی توہین کی تھی۔ کمران ٹسوری صاحب ان کو اسپیشل پروٹوکول دے کے ہیلی کاپٹر میں بلاتے ہیں، لیکن یہ شخصیات جب دعوت اسلامی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو بڑے اعلیٰ اور عالیشان انداز سے یہ سوال ان آپ کا، ان سے کریں نا، نہیں نہیں دیکھیں، ان سے میں متعلقہ آپ سوال آپ انہیں سے کریں۔ میں آپ فکر رضا پر بات کروں، میں فکر رضا پر آپ ایک مفتی سے بات کروں، اس مفتی سے بات کروں کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم فکر رضا سے بال برابر نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب فکر رضا پر ہیں تو فکر رضا پہ کھڑے ہو کہ اعلیٰ حضرت کی فکر یہاں پہ آپ نے آج واضح کرنی ہے مجھ پہ۔ میں سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا، وہ ان شخصیات کو ملتے ہیں جو ہندوؤں کے مندروں میں جاتے ہیں، جو روافظ کو نہ صرف روافظ کی مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں بلکہ ان کو اسپیشل پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں جامعہ بنوریہ کے ایک مفتی ہیں، ان کے بیٹے ہیں نعمان، غالباً مفتی نعمان نام ہے ان کا، ان کی حبیب طاری صاحب سے ملاقات ہوئی اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں ملے۔ فکر رضا کی روشنی میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے، دعوت اسلامی ان تمام تر امور کے بعد فکر رضا کی پاسبان رہتی ہے؟ نہیں، یہ جو ملنا ملانا کس نوعیت کا تھا؟ نہیں سر، نہیں، مصافحہ مسافہ تو تھا۔ اچھا، جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے نا، جی میں نے واللہ عالم مزید اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، ایک ذمہ دار سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب آئے تھے تو ہم نے ان کو باقاعدہ اس پر تنبیہ کر کے اور دوبارہ کلمہ پڑھا کے پھر سر، یہ یہ آپ سلسلہ کے کیا تھا۔ جو شخصیات تو آپ سے ملتی ہیں ان کو آپ خفیہ توبہ کیوں کروا لیتے ہیں؟ خفیہ نہیں کراتے، بس کیا ان پتا کی وہ، اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی۔ نہیں اسٹیٹمنٹ میں نے ٹھیک ہے، آپ سے ان کی تو اسٹیٹمنٹ پوچھی نہیں ہے، میں نے آپ سے فکر رضا کی اسٹیٹمنٹ پوچھی ہے، فکر آپ رضا پوچھ یہاں پر رہے کیا ہیں کہتی ہے؟ کہ ان سے ملاقات ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان کے اپنے عقائد نظریات میں کہاں کہاں انہوں نے اعلیٰ حضرت کی فکر سے بغاوت کی؟ کنہوں نے؟ دعوت اسلامی والوں نے۔ سر یہ فکر رضا کے ساتھ نہیں، بغاوت نہیں ہے، بد مذہبوں کے پہلی ساتھ بات اٹھ یہ بیٹھ رہے ہیں۔ نہیں، وہ اعلیٰ بیٹھنا، حضرت نے جن کو قادیانیوں سے بدتر لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان ان کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ وہ مفتی اعظم صاحب کا مسئلہ اب کافی ہو گیا، میں نے آپ کو اچھا بتا چلیے دیا۔ ہم اس کو ہاں، ڈسکس کرتے ہیں، دعوت تو اسلامی پہ اب آ دعوت جاتے ہیں۔ اسلامی والے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے نظریات کیا ہیں، ان کے اپنے نظریات، اپنے سر معتقدات وہ بار نظریات بار آپ کو بیان کر بتا رہا ہوں چکے نا، ہیں، دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے نظریات میں، اپنے معتقدات میں، اپنے اصول و فروع میں وہ فکر رضا کے پابند ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب اگلی بات آ گئی کہ ان کا یہ ملنا ملانا وہ کس نوعیت کا تھا، کس سبب سے تھا، اس کی کیا حدود و قیود ہیں، یہ وہی خود بیان کر سکتی ہیں۔ کتنی مجبوری تھی، کیا نہیں تھی، یہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ایک 5 چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ نے سر گنوائی میں ہیں۔ اس پہ سوال پوچھنا میری چاہوں گا، بات کیوں؟ سن لیں، فتاوی رضویہ میں 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے گنوائی ہیں: ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، اور اس کے بعد ہے فضول۔ تو ضرورت حاجت کے تحت کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو اس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ضرورت حاجت میں پھر بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک شرعی اصول ہے، ان کو کیا ضرورت تھی، کیا حاجت تھی، یہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں بیٹھ جاؤں یا آپ بیٹھ جائیں تو ان سے پوچھ لیں گے۔ مفتی صاحب ضرورت حاجت کی بات آپ نے کی، مجھے دراصل بتائیں امامہ پڑھانا یہ کون سی ضرورت تھی؟ دیکھیں، اصلاح کے لیے کسی کو بھی جو ہے نا وہ امامہ نیکی کی بنایا طرف جا مائل سکتا ہے؟ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اس پہ کیا حرج ہے؟ آپ آئیں، آپ کو سر کوئی ہم نیکی کی امامہ دعوت پہنوا کر کرنی بھیج دیں تھی، تو کیا ہے؟ نیکی کی دعوت نہیں دعوت، دے نہیں سکتے؟ میں بتاتا ہوں، نیکی کی دعوت اگر آپ نے دینی ہے تو جی، بڑے بڑے مبلغین ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب دعوت اسلامی سے کوئی نعت خوان ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ مائک دیتے ہیں، چلیں جی نعت پڑھیں۔ ہوں، کوئی مقرر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کچھ 2-4 گفتگو کر دیں،
جب اتنی بڑی شخصیت آئی ہیں اور اتنا بڑا کارنامہ بھی پہلے کر چکی ہیں، ہوں۔ نصیحت ہی کرنی تھی تو یار ہاتھ میں مائک یار دیتے اور کہتے توبہ استغفار کریں. دیکھیں وہ بیچارہ نہ تو نعت پڑھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا، نہیں، اس سے توبہ استغفار تو کر سکتا تھا نا اس سے سر. یہی کام کروانا تھا. نہیں، اب توبہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کی اصلاح کی تھی، واللہ مجھے یہ عالم. بتا دیں کہ فکر رضا کی روشنی میں ان کی ملاقات کیسی تھی؟ دیکھیں اگر تو ضرورت حاجت کے تحت ہے تو پھر تو حاجت، کچھ نہیں ضرورت ہے، حاجت کیا وہ تھی اس یہی کی؟ وہی بیان کر سکتے ہیں، وہ ان سے یہاں پہ ملیں گے. میں معذرت کے ساتھ پھر مفتی نبی ریشی صاحب والا کوٹ کروں چندہ، نہیں اگر ایسی آپ بات جواب نہیں نہیں ہے. دیں گے تو پھر میں یہ نہیں جملہ نہیں کوٹ کروں. واللہ عالم. دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے پورے پاکستان میں، وہ ایک نظام سسٹم لے کر چل رہے ہیں، پوری دنیا میں لے کر سر چل رہے ہیں. مطلب اگر آپ تو اپنی بات سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں پہ چندہ ہم نے نہیں لینا ہے تو چندہ فکر رضا کی مخالفت بھی کر لیں. وہ جانے. میں نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں بیان کر دیا کہ فتاوی ضرورت رضویہ کی حاجت روشنی میں دوبارہ بیان کریں، آپ نے کیا حکم کہ فرمایا؟ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں کہ ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، اور اس کے بعد ہے بس فضول. تو ضرورت حاجت میں کئی چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے جو بوقت ضرورت ہوتی ہیں اور اسی حد تک بند ہوتی ہیں. ہاں اچھا، منفعت کے لیے ہے تو اس کی یہ آپ گنجائش نہیں ہے. روافظ کی محافل کے لیے بھی دیں گے؟ کوئی کسی رافضی کی محفل میں بیٹھے ضرورت کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے؟ رافضی کی محفل میں کیا ضرورت پڑے گی؟ نہیں پہلے سر، تو یہ ثابت کریں نا. یہاں پہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک بتوں کو چڑھانے والے کو آپ اپنے نہیں دائرے میں بلا رہے میں ہیں اور اس پھر مولانا استغفر اللہ اس کی تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم ترجمانی نہیں کر رہے، سر آپ نہ اس کا ترجمانی ڈیفنس کر کر رہے رہے ہیں، ہیں، آپ نہ اس کے ترجمانی کسی آپ کا دیکھیں. دفاع کرنے والے. اس کول کا کبھی ڈیفنس نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ملاقات کی، کیا اس کے اندر ہوا علل کیا نہیں اعلان ہوا. آن ہے سب کچھ. میرے سامنے تو کچھ نہیں ہے. نہیں سر وہ یہ کیا کمزوری نہیں ہوگی آپ کی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، بس بات اتنی ہے. اور بھی تو گئے ہیں نا، کئی سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی، ایسے ہی یہ سلسلہ اصلاح چلتا کی رہا. کوشش والا کول آپ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے سنا ہے ان سے، ان کے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ان اچھا، کا. کمران ٹسوری صاحب اور واللہ عالم میں اتنا خبروں میں ان مطلب نہیں آپ رہتا یہاں پہ بھی کہ جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کے معاملے میں نہیں ایسا سکوت نہیں. اختیار کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی سکوت اختیار کریں. سکوت کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ جو سوشل میڈیا پر جو نیشنل چینل پر خبریں ہوتی ہیں ان میں اتنا ان نہیں رہتا، نہ مجھے ان چینلوں کا پتہ ہے، نہ اتنی معلومات ہے کون کتنا ملتا ہے کیا گیا ہوئی ہیں. جتنا مسئلہ ہم نے بیان کر دیا کہ جتنی حاجت اور ضرورت، دو چیزوں کے تحت تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ ثابت ہیں تو پھر تو فکر رضا کے اندر ہی ہے، کوئی باہر بات نہیں ہے. جو سوال رکھنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، ہمارا میڈیا جب کسی اہم مسئلے پر خاموشی دکھاتا ہے تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں یہ مغربی میڈیا ہے، یہود و نصارہ کا پالتو میڈیا ہے، ان کے کہے پہ چلتا ہے. لیکن اسی ملک خداداد کے اندر ممتاز حسین قادری کو سزائے موت ہوتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا جنازہ ہوتا ہے، پورا میڈیا اس کا بیک کرتا ہے. اسی ملک کے اندر گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رہا کیا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں مبارک ثانی کیس قادیانیوں کا اہم ترین کیس تھا، وہ اٹھایا جاتا ہے. جہاد کو لے کر اتنا ایشو بنتا ہے. دعوت اسلامی اپنا ایک الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود ہم نے آج تک دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے نہ تو ممتاز حسین قادری کے جنازے کی خبر سنی، نہ تو آسیہ کیس کے حوالے سے بات سنی، اور نہ ہی ہم نے مبارک ثانی کیس پر کوئی گفتگو کی. حالانکہ مبارک ثانی کیس پہ علماء کرام کے بقول جو ہمارا مغربی میڈیا وہ بھی چیز کے بتاتا رہا کہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ میڈیا اس طرح ساتھ نہیں دیتا، دیکھیں ان کا ساتھ نہ دینا نہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. اقبال نے کہا تھا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ ابلیسی قوتیں ان مشینوں کے ذریعے چلتی ہیں. اللہ کے بندوں کا نظام جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا نے ممتاز قادری تحریک کو روک کر پورا زور لگا کر دیکھ لیا، کیا کوئی فرق پڑا؟ اللہ کی فضل سے کوئی فرق نہیں پڑا. دیگر بھی معاملات میں آپ کے مسئلے کے اندر سے کچھ لوگوں نے ان کو قاتل بھی کہا اور اعلان لا تعلقی بھی کی ان سے. بالکل غلط کیا. پھر ہم نے ان کی اصلاح کے لیے بڑا کچھ کیا، وہ بھی سارا سامنے ہے. جیسے یعنی پورے سیمینار ہوئے اور پھر پورا ان کو مسئلہ سمجھایا گیا کہ یہ ہے. حضور کنز العلماء نے عشق رسول سیمینار کیا اور پورے دلائل سے اس مسئلے کو مبرہن کیا. پھر دنیا کو پتہ چلا کہ ممتاز قادری کا کردار کیا ہے. ممتاز قادری کا کیس غالباً 2011 میں ہوا جی، اور ان کو سزا اس سے کوئی 4-5 سال بعد ہوئی. 16 میں. ٹھیک ہے، جنازہ تو بعد میں ہوا، وہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ دکھایا نہیں گیا. جی تو ان سے پوچھے نا میرا اس میں کیا ہے. سر، میرے پلے میرے پاس میں ہوتا تو میں نے ضرور دکھانا تھا. آپ ان کے اس چینل کے جو ہیڈ ہیں ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، آپ اہل سنت نہیں؟ اس میں کیا ہے؟ آپ کے امیر ہیں، آپ کے امیر کے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر کوئی جنازہ نہ دکھائے تو وہ اہل اچھا، سنت سے مبارک نپٹ ثانی جائے گا. کیس پر کیوں خاموشی؟ نہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں.
ہمارا مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح نہیں کرتا تو وہ اہل سنت سے نہیں خارج ہو جائے. چلیں ہم نے کبھی میں کہا ایک رائے لینا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں ان کی یہ رائے ٹھیک ہے, ان کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ انہیں کرنا چاہیے, کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, باقی ان سے پوچھیں کیوں نہیں کرتے. بس اتنی سی بات. اچھا ہمارے اچھا بس میں نہیں, ہمارا چینل ہوتا ہم دکھا دیتے, سیدھی سی بات ہے.